بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو کہ رحمان و رحیم ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، وہ زندہ و جاوید اور نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری ہے اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور اس نے وہ کتاب اتاری جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہی تو ہے جو رحم مادر میں تمہاری تصویریں جس طرح سے چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ وہ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، کتاب کی کچھ آیات محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے اور دوسری متشابہ ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معانی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کو معلوم ہے اور انہیں معلوم ہے جو علم میں پختہ ہے۔ جو یہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب کی سب محکم و متشابہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور دانش مند افراد کے علاوہ اور کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ ہونے دینا اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے انہیں ان کا مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دے گا۔ وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے خاندان اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے کہہ دیں کہ وہ وقت قریب ہے جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دونوں گروہوں میں ایک نشانی تھی جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا جو ان مومنین کو اپنے سے دگنا زیادہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ اپنی مدد کے ذریعے سے جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق موجود ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات، نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئندہ بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں، جبکہ اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ موجود ہے۔ آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان سب چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور وہ اللہ کی رضا سے سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ملائکہ اور اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے اہل کتاب نے اختیار کیے، اس کی وجہ بس یہ تھی کہ انہوں نے علم آنے کے بعد ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ خدا بہت جلد حساب شروع کرنے والا ہے۔ اے نبی، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دیں کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور آپ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سے کہہ دیں
کیا تم نے ابھی اس کی اطاعت قبول کی ہے؟ اگر انہوں نے اطاعت قبول کر لی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر انہوں نے اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو حق و انصاف کا حکم دیتے ہیں، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔